ماشاءاللہ جزاک اللہ دعا ہے مالک اللہ علیہ محمد کا صدقہ قبلہ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے سکاب کہ سرمایہ ملت جعفریہ وکیل علیہ محمد فخر قوم شیعہ سرکار علامہ علی قرار ابوزار سے بے ممبر ہوئی مجلس پاکنا اعلان سماعت فرما گنو 23 سفر المظفر بمقام کوٹ رفات سالانہ مجلس سیادہ جسے پڑھنے لے حضرات خطیب علیہ محمد علامہ آفتاب حسین جوادی اسلام آباد ذاکر سید اون عباس اون صبر بیگ خطیب علی محمد علامہ عمار رضا امان مصور اکرام ذاکر عمران عباس قمی ذاکر علی محمد جناب ذاکر آزر خان بلوچ ذاکر ملک زیشان عالم تو علاوہ بھی ملک بھرنے نمبر علماء و ذاکرین کی تافر میں سے تمام سادات و مومنین کی شرکت میں استطاع ہے 26 سفر المظفر با مقام حسد سالانہ مجلس سیادہ جیسے اس پڑھنے لے حضرات ذاکر آغا حماد رضا حیدری ذاکر آغا تاثیر عباس ذاکر عمران خادم بجلی ذاکر عباس رضا جھنڈوی تو علاوہ ملک بھرنے نمبر علماء و ذاکرین کی تافر میں سے تمام سادات و مومنین کی شرکت میں استطاع ہے اور توڑے سامنے مفسر تاریخ کرملہ سرمایہ ملت جعفریہ فخر قوم شیعہ سرکار علامہ علی قرار ابوزار ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائے سن اور انہاں تو بعد میری گزارش ہوسی ذاکر البیت جناب ذاکر عدنان لیاقت قدرات کے دربار حسینی تشریف لیاؤ قبلہ نعمت بابا دے بلندر سروا التمس سے دعا برائے ظہور حجت خدا اللہم انبیک الحجت بن حسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقك وتمتعه فيها طويلا یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حولها لنا الى احسن الحال نزیلک حیثو متجہترک بی وظیفک حیثو کنت من البلاد نزیلک حیثو متجہترک بی وظیفک حیثو کنت من البلاد نزیلک حیثو متجہترک بی وظیفک حیثو کنت من البلاد اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات باوز بلند پڑھو جو صاحبان پیچھے بیٹھے ان سے گزارش کروں گا 2 قدم آگے آ جائیں تاکہ مجلس کا ماحول بن جائے جو بھی امیر کائنات علی ابن ابی طالب کو خلیفہ بلا فصل مانتا ہے گزارش کروں گا نیاز حسین 2 قدم آگے آ جائیں گھر سے چل کر آ گئے ہیں تو صف اعضاء پر آگے آ جائیں مالک سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد اللہ بڑا شکریہ جو آگے آ گئے مالک آپ کے سلامت رکھے ہمیشہ آباد رکھے صلوات پڑھے محمد و اہل بیت محمد اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی الذات وعظیم الصفات خالق الارض والسماوات خالق الحب والنوات اہل الکبریاء والجبروت حی الذی لا ینام ولا یموت نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا مثل لہ ولا مثال لہ احدا صمدا فردا فریدا ازلیا ابدیا دہریا دائموریا
لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومولانا وملجانا محمدا نبی کی ذات پہ صلوات بآواز بلند پڑھا کریں اللہ عربیاً ہاشمیاً کرشیاً در اللہ المکنون سر اللہ المخزون مطلعاً علی الغیوب عالم ما کان وما یکون الصلاۃ والسلام علیہ وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من ابتداء الوقت الى یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون صلوات بآواز بلند خداوند عالم اپنے حبیب محبوب رب العالمین غائی علت ممکنات باعث تخلیق شش جہات ختمی مرتبہ صاحب کعبہ قوسین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین کے صدقہ میں اس جلیلۃ القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے پالنے والے محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ بانیان مجلس کی یہ محنت یہ کوشش اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے پالنے والے محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ جو مومن اس دنیا سے چلے گئے ہیں بالاخص مالک مرید حسین مالک درجات بلند فرمائے پالنے والے محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ اس علاقہ کے جتنے مرحومین ہیں مالک سب کے گناہوں سے درگزر فرما مالک سب کی مغفرت فرما کریم اللہ جو مومن بیمار ہیں صحت کاملہ عطا فرما مالک اللہ جو مومن پریشان حال ہیں پریشانیاں دور فرما پالنے والے محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ اس مجلس میں جس نے بھی دام درہم قدم سخن جیسے بھی حصہ لیا ہے مالک سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما مالک اللہ حالات بڑے مشکل ہیں زمانہ بڑا کٹھن ہے اس کٹھن دور میں اس مشکل وقت میں ہر مومن عزادار کی پریشانیاں دور فرما مالک اللہ ہمیں واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما مالک اللہ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما ہماری پہلی اور آخری دعا ہمارے وارث حقیقی امام زمن کا جل ظہور فرما ظہور و سلامتی صاحب العصر کے لیے سارے حضرات مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ اللہ توجہ جی بات شروع کی جائے دو چار باتیں دو چار گزارشات جو آپ کی گوش گزار کرنی ہے میں نے مجلس پڑھنی نہیں ہے میں نے باتیں کرنی ہیں مجلس ہر کوئی پڑھتا ہے میں تھوڑے نال گلاں کرنیاں نے کہ گلاں بندہ ادو ہی کرتا جیسے اگوں بھی کوئی بول لیتا ہے تساں دو چار گلاں میرے نال کرنیاں دو چار گلاں میں تھوڑے نال کرنی سورہ صافات ہے اللہ ارشاد فرما رہا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون اللہ کہہ رہا ہے دنیا والوں کا ارادہ ہے دنیا والے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو منہ کی پھونکوں سے بجھایا جائے اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے دنیا والوں کا ارادہ ہے دنیا والے سوار صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھایا جائے اپنی منہ کی پھونکوں سے اللہ کہہ رہے واللہ متم نورہ میں اللہ اپنے نور کو مکمل کروں گا
ولاؤ کارہل کافرون، چاہے یہ بات کافروں کو بری ہی کیوں نہ لگے۔ اللہ کہہ رہا میں اپنے نور کو مکمل کروں گا۔ دو چار گلا نہیں جی اے کر کے میں ممبر بھائیوں کے حوالے کر دینا ہے۔ دنیا والوں کا ارادہ ہے، بھائی تشریف لے آئے ہیں جی، دنیا والوں کا ارادہ ہے، دنیا والے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھایا جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں اپنے نور کو مکمل کروں گا، چاہے یہ بات لوگوں کو بری ہی کیوں نہ لگے۔ دنیا والے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اللہ کو نہیں، اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب بندے اللہ کے نہیں، اللہ کے نور کے دشمن ہیں، جس سے توحید ظاہر ہو رہی ہے۔ بندے اللہ کے نہیں، اللہ کے اچھا نور کی ہے روشنی۔ میں بڑی گل کرنے لگا، پہلا فکرہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ اس جملے کے بعد مجھے پتہ چلے گا میں نے کتنا پڑھنا ہے، آپ نے کتنا سننا ہے۔ دنیا والے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں پتا تھا یہ نور ہے، یہ روشنی ہے۔ اگر یہ نور جگمگاتا رہا، یہ ہدایت کے چراغ جلتے رہے تو ہمارے کردار پہچانے جائیں گے، ہمارے شجرے پہچانے جائیں گے، ہماری نسلیں پہچانے جائیں گی۔ اس لیے دنیا والوں نے اللہ کے نور کو بجھا دیا۔ اللہ کہتا میں اپنے ہدایت کے چراغ جلاتا رہا، میں اپنے نور جلاتا رہا، دنیا والوں نے بجھا دیا۔ اللہ کہتا میں نے پہلا ہدایت کا چراغ جلایا، دنیا والوں نے بجھا دیا۔ میں نے دوسرا ہدایت کا چراغ جلایا، دنیا والوں نے بجھا دیا۔ میں نے تیسرا ہدایت کا چراغ جلایا، دنیا والوں نے بجھا دیا۔ میں ہدایت کا چراغ جلاتا رہا، دنیا والے بجھاتے رہے۔ میں چراغ جلاتا رہا، دنیا والے بجھاتے رہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے 12واں ہدایت کا چراغ جلایا، دنیا والوں نے بجھانے کی کوشش کی۔ میں نے 12ویں ہدایت کے چراغ کو اٹھا کے توحید کے فانوس میں لگا دیا ہے۔ اب 12واں ہدایت کا چراغ توحید کے فانوس میں جل رہا ہے۔ اب وہاں پر تیر مار نہیں سکتے تھے، تلوار چلا نہیں سکتے تھے، زہر دے نہیں سکتے تھے، تو زمین پر بیٹھ کر انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ یہ امام ہی نہیں ہے، اس نے آنا ہی نہیں ہے۔ اس لیے تو میر مونس نے کہا تھا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ دنیا والے بجھانے کی کوشش کریں گے لیکن میں اپنے نور کو مکمل کروں گا۔ قریب ہے کہ ہمارا 12واں ظہور کرے، کیونکہ یہ وقت ایسا ہے، یہ دور ایسا ہے کہ اس میں زمانے کے امام پر پڑھا جائے۔ اگر زمانے کے امام کی معرفت نہیں ہے تو جینا بھی بیکار ہے، مرنا بھی بیکار ہے۔ مجلس صبح سے سن رہے ہیں لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی پیغام جائے یہاں سے۔ خوش نصیب ہے قوم شیعہ کہ ہمارا پہلا بھی کعبے میں، ہمارا آخری بھی، لیکن فرق یہ ہے کہ پہلا کعبے میں آیا، 12واں کعبے سے آئے گا، 12واں کعبے سے آئے گا۔ چلو میں دلیل میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں، سورہ ہود ہے، آیت نمبر 86 ہے، 12واں پارہ سورہ ہود آیت نمبر 86۔ یہ میں اس لیے بتاتا ہوں کہ گھر جا کر قرآن پڑھا کرو۔ ہم پہلے لوگ بڑے شیعہ ہو رہے تھے، اب کیوں ہو گئے بند؟ شیعہ ہونا کیوں بند ہو گئے؟ کیونکہ ہم نے ممبروں سے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے قرآن و رسول چھوڑ دیا، ہم نے قرآن و حدیث چھوڑ دیا۔ 12واں ہے، آیت نمبر 86 ہے۔ قرآن معجزہ ہے، قرآن کا ہر سورہ معجزہ ہے، قرآن کی ہر آیت معجزہ ہے، قرآن کا ہر لفظ معجزہ ہے۔ 12واں ہے، آیت نمبر 86 ہے۔ 8 اور 6 کتنے ہوتے ہیں؟ بولو
پارہ 12 آیت نمبر 86 8 اور 6 14 ہوتے ہیں، اور جس کے بارے میں یہ آیت ہے وہ 12واں بھی ہے 14واں بھی ہے. کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرما رہا ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. اللہ نے 12ویں کا ذکر قرآن میں کیا کیسے ہے؟ زمانے کے امام کا ذکر قرآن میں موجود ہے. اللہ فرما رہا ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومن ہو. بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومن ہو. بقیت اللہ یعنی اللہ کا بقایا، اللہ کا بچا ہوا تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومن ہو. جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ اکٹھے ہو کر وہاں آئے جہاں قرآن نازل ہوا. قرآن کہاں نازل ہوا؟ محمد مصطفیٰ پر. نازل بہ روح الامین علی قلبک، اے محمد ہم نے قرآن تیرے قلب پر نازل کیا روح الامین کے ذریعے. صحابہ اکٹھے ہو کر رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ یہ بقیت اللہ کیا ہے جو مومنین کے لیے خیر ہے؟ رسول نے فرمایا میرے صحابہ جو میرے 12 جانشین ہیں اس میں جو 12واں جانشین ہے اس کے 180 نام ہیں، اور ان 180 ناموں میں سے ایک نام ہے بقیت اللہ. جب وہ ظہور کرے گا تو کعبہ کی دیوار سے پشت لگا کر کہے گا لوگو میں بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہوں اگر تم مومن ہو. 12واں کعبے سے ظہور کرے گا. قریب ہے کہ زمانے کا امام کا ظہور ہو جائے. زمانے کے امام کی معرفت نہیں ہے تو جینا بھی بیکار ہے، مرنا بھی بیکار ہے. معرفت پر زور دیا گیا ہے، ماننے پہ زور نہیں دیا گیا. اللہ نے جب اپنے لیے کہا تو کیا فرمایا کنت کنزن مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے محبت ہوئی میں پہچانا جانا. معرفت پہ معرفت معرفت معرفت. من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتت میتۃ جاہلیہ. جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا. 12 امام ہیں ہمارے، توجہ میری جانب جی. امام کتنے ہیں؟ لیکن اٹھیں گے ہم اپنے زمانے کے امام کے ساتھ. امام ہمارا علی بھی ہے، امام ہمارا حسن بھی ہے، امام ہمارا حسین بھی ہے، امام ہمارے 12 ہیں، لیکن اٹھنا ہم نے قائم کے ساتھ ہے. اپنے آپ کو تیار رکھو کہ قائم کا سامنا کر سکو. ہمیں یہ جو رزق ملتا ہے عیدان کے خطبہ کے جملے ہیں وَبِشُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، وہ وہی ہے جس کے دائیں ہاتھ سے ہمیں رزق مل رہا ہے. اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرو، دعا کرو، استغاثہ کیا کرو، زمانے کے امام کی زیارت ہو جائے. روزانہ صبح اٹھ کر اپنے زمانے کے امام کو سلام کیا کرو، کیونکہ سلام کا جواب دینا واجب ہے. آپ سلام کریں گے، جب 12واں جواب دے گا نا سلامتی کا تو پھر سلامتی ہی سلامتی ہے. جب 12واں کہہ دے تم پر سلامتی ہو. زمانے کے مذہب شیعہ میں بہت بڑا نام ہے علامہ حلی کا. چلے مجھے واقعہ یاد آ گیا ہے. اب مجھے پڑھتے ہوئے تقریباً زندگی 10-12 سال ہو گیا. اب بھی اگر میں یاد کر کے ممبر پہ آؤں تو پھر مقصد نہیں ہے، بات سے بات یاد آتی ہے. علامہ حلی مذہب شیعہ کا بہت بڑا نام ہے. مذہب شیعہ کا بہت بڑا نام ہے علامہ حلی. اور کتابوں میں اگر کہیں لفظ علامہ آ جائے نا اس سے مراد علامہ حلی ہوتا ہے کہ علامہ نے یہ فرمایا، علامہ نے یہ فرمایا، اس سے مراد ہے علامہ حلی نے یہ فرمایا. زمانے کے امام سے ملاقات ہوتی تھی. سننا جی، جو بندے پریشان بیٹھے ہیں ان کے لیے واقعہ پڑھنے لگا ہوں، جن کی توجہ یہاں پر نہیں ہے چلو توجہ ہو جائے گی ان کی. زمانے کے امام سے ملاقات ہوتی تھی 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، 6 مہینے بعد. ایک دن زمانے کے امام سے ملاقات ہوئی علامہ حلی کی. علامہ حلی دیکھ کے فرماتے ہیں مولا جب آپ کی مشیت ہوتی ہے آپ زیارت کرواتے ہیں 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، 6 مہینے بعد. جب آپ کا دل کرتا ہے، جب آپ کا ارادہ ہوتا ہے آپ زیارت کرواتے ہیں. مولا یہ زیارت روز نہیں ہو سکتی. مولا یہ زیارت روز نہیں ہو سکتی. ضروری نہیں کہ ہر بندے ہاتھ مجلس ہوئے. مقصد ایک گل سمجھ آنا. مولا یہ زیارت روز نہیں ہو سکتی. مولا فرمایا حلی روزانہ ملنا چاہتے ہو؟ جی مولا.
فرمایا اگر روزانہ ملنا چاہتے ہو نا، وہ جو کوفے میں لوہار کی دکان ہے وہاں آ جانا، روز ملوں گا۔ آپ نے غور کیا؟ وہ لوہار کی دکان، مولا کہہ رہے ہلی میں روز ملوں گا۔ ہلی سوچنے لگا میں علامہ، میرا باپ علامہ، میرا دادا علامہ، مولا ہمیں روز زیارت نہیں کرواتے، اس لوہار کی دکان پر مولا روز آتے ہیں۔ ساری رات ہلی کو نیند نہیں آئی، اسی کشمکش میں مولا اس لوہار کے پاس جاتے ہیں۔ صبح ہوئی، نماز فجر کے بعد علامہ ہلی چلے لوہار کی دکان پر، کیا دیکھتے ہیں؟ مولا بیٹھے ہیں نیچے زمین پر، لوہار بیٹھا ہے۔ اب وہ جو لوہار تھا نا، وہ جانتا تھا کہ یہ ہمارے مذہب کے بہت بڑے عالم ہیں، علامہ ہلی کو جانتا تھا یہ ہمارے مذہب کے بہت بڑے عالم ہیں۔ اس نے دیکھا علامہ ہلی کو اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، میرا مقدر، میرا نصیب، علامہ ہلی میری دکان پر۔ مولا اور لوہار کے درمیان پردہ تھا، اس کو پتہ نہیں تھا جو میرے ساتھ بیٹھا یہ زمانے کا امام ہے، لیکن مولا روز آتے ہیں اس کے پاس۔ اس نے دیکھا علامہ ہلی کو کھڑا ہو گیا، تعارف کروانے لگا کہ یہ ہمارے مذہب کے بہت بڑے عالم ہیں، تعارف کروا رہے زمانے کے امام کو، یہ ہمارے مذہب کے بہت بڑے عالم ہیں، اور قبلہ یہ میرے دوست ہیں۔ تو اس نے توجہ ہی نہیں کی تھی، یہ ہمارے مذہب کے بہت بڑے عالم ہیں اور قبلہ یہ میرے دوست ہیں۔ اب وہ جو لوہار تھا نا، اس نے بازار میں گیا کسی دکان سے کرسی لی، علامہ ہلی کو پیش کی، قبلہ بیٹھے، کیسے بیٹھے؟ قبلہ بیٹھے، ہلی کو پیش کی کرسی، قبلہ کرسی پر بیٹھے، کیسے بیٹھے؟ زمانے کا نام نیچے زمین پر۔ مولا نے اشارہ کیا ہلی بیٹھو، اب ہلی بیٹھ تو گیا، جسم میں کپکپی، جسم میں لرزہ، پسینے میں شرابور، میں کرسی پر بیٹھا ہوں، مولا زمین پر بیٹھے ہیں۔ کیونکہ پردہ تھا مولا اور لوہار کے درمیان، اگر مولا اشارہ نہ کرتے وہ پردہ ختم ہو جاتا۔ اب ہلی بیٹھ گیا، جسم میں لرزہ، جسم میں کپکپی، پسینے میں شرابور، مولا زمین پر بیٹھے، میں کرسی پر بیٹھا ہوں۔ اب وہ جو لوہار تھا نا، وہ مولا کی طرف مخاطب ہو کے کہتا ہے، او بھائی روزانہ میری دکان پر آتے ہو، کبھی گھر آنا، بچوں سے ملواؤں گا، کھانا اکٹھے کھائیں گے۔ ہلی سوچنے لگا میں علامہ، میرا باپ علامہ، میرا دادا علامہ، مولا ہم سے اتنا بے تکلف نہیں ہے، اس لوہار سے اتنا بے تکلف کیوں ہے؟ 2 دن گزرے، 4 دن گزرے، 6 دن گزرے، ایک دن مولا بیٹھے، لوہار بیٹھے، ہلی بیٹھے، عورت تالا لے کر آئی، اگر بول پہ تو اس سے ختم، نہ بولے تھے جملہ اور تے دو آج، کیونکہ ٹائم میرا ہو گیا 20 منٹ میں پڑھتے ہوئے ہو گئے، کہ آج کل 25-30 منٹ تو زیادہ سنتا کوئی نہیں، لیکن جڑے بندے میں سننے میں گھنٹہ گھنٹہ پڑھن جاتی ہیں۔ توجہ ہے جی؟ مالک علیہ السلام مدر کے مالک تھوڑی زندگی کرے۔ ہلی سوچنے لگا میں علامہ، میرا باپ علامہ، میرا بابا علامہ، میرا دادا علامہ، ہم سارے علامہ، مولا ہم سے اتنے بے تکلف نہیں ہیں، اس لوہار سے اتنے بے تکلف کیوں ہیں؟ ایک دن عورت تالا لے کر آئی، مولا بیٹھے ہیں، ہلی بیٹھے ہیں، لوہار بیٹھے ہیں، عورت نے تالا بند دیا، تالا خراب تھا، اس کو چابی نہیں تھی، اس نے کہا تالا بیچنا ہے، لوہار دے کے کہتا ہے اس تالے کے میں 6 درہم دوں گا۔ کتنے؟ 6 درہم۔ وہ عورت دے کے کہتی میں پورا کوفے کا بازار پھری ہوں، کوئی بندہ مجھے 2 درہم سے زیادہ نہیں دیتا۔ کسی نے مجھے 2 درہم سے زیادہ آفر نہیں کی، تو 6 درہم کیوں دے رہا ہے؟ اس نے کہا بی بی تیرے پاس 1 درہم ہے؟ کہا ہاں 1 درہم ہے۔ کہا وہ 1 درہم مجھے دے۔ اس نے 1 درہم دیا، اس نے تالے کو ٹھیک کیا، اس کو چابی لگائی، فرمایا اب یہی تالا تجھ سے 8 درہم میں خریدوں گا۔ اس نے تالا دیا، 8 درہم دے کر چلی گئی۔ مولا نے فرمایا ہلی ذرا دکان کے باہر آنا۔ ہلی باہر آیا، مولا نے دیکھ کے فرمایا ہلی یہی سوچ رہا ہے نا کہ تیرے خاندان والوں سے اتنا بے تکلف نہیں ہوں جتنا لوہار سے بے تکلف ہوں۔ کہا جی مولا یہی سوچ رہا ہوں۔ کہا ہلی مجھے جانتا ہے نا میں کون
ہم سے اتنے بے تکلف کیوں نہیں ہے؟ مولا دیکھ کے فرماتا ہے میں نے تیرا علم نہیں دیکھنا، میں نے اس کا ایمان دیکھنا ہے۔ وعلیکم السلام۔ مجھے علم نہیں چاہیے، میں نے تمہارے معاملات دیکھنے ہیں، تمہارے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں، کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہے، کسی سے غلط بیانی تو نہیں کر رہے، کسی سے جھوٹ تو نہیں بول رہے۔ جن کو مانتے ہیں ان کے درس یاد رکھو، آل محمد کو مانتے ہیں تو ان کے درس یاد رکھو، ان کی زندگی پر عمل کرو، ان کے فرامین پر عمل کرو۔ اگر کسی کو دھوکہ دے رہے ہو تو آل محمد کے نقش قدم پر نہیں چلتے، کیونکہ آل محمد کا طریقہ نہیں ہے، یہ بنو امیہ کا چلن ہے۔ اپنے آپ کو تیار کرو، زمانے کا امام قریب ہے کہ اس کا ظہور ہو جائے۔ ان کے آنے میں دیر کس لیے ہے؟ صرف ہمارے معاملات کی وجہ سے۔ وہ یہی ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ ہے، وہ ادھر ہی ہیں، وہ یہی ہیں۔ اپنے آپ کو ایسے بناؤ کہ زمانے کے امام تمہیں اور تمہاری قبر سے اٹھانے کے لیے ہیں۔ دعائے عہد پڑھا کرو۔ مولا فرماتے جو بندہ زندگی میں ایک مرتبہ دعائے عہد پڑھتا ہے وہ جب بھی جہاں بھی مرے گا، جب زمانے کے امام کا ظہور ہوگا اسے قبر سے اٹھایا جائے گا۔ اگر دنیا والے محمد کو پہچان جاتی حسین کربلا نہ آتے۔ زیادہ لمبا نہیں، صرف ایک جملہ تاکہ مجلس کی تکمیل ہو جائے۔ ہمارے مجلسوں کے رنگ تبدیل ہو گئے ہیں، ہمارا نظام تبدیل ہو چکا ہے۔ اپنے آپ کو بہتری کی طرف لاؤ۔ ضروری نہیں کہ ہر بندہ اگر دوسرے دھارے کی طرف ہے تو آپ اسی کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ جو بندہ ولایت پر ثابت قدم رہ کے آل محمد کی زندگی پر ثابت قدم رہ کر اپنے معاملات صحیح رکھے گا وہی آل محمد کے قریب ہوگا۔ کربلا کے میدان میں دو ہستیاں ایسی ہیں جن کی سمجھ مجھے آج تک نہیں آئی۔ ایک ملک وفا کا سلطان عباس، ایک غیور امام سید سجاد۔ کیوں سمجھ نہیں آئی؟ جتنا بہادر عباس تھا اسے جنگ کی اجازت نہیں ملی، جتنا غیور سید سجاد تھا اس نے ماؤں بہنوں کو بازار میں چلتے ہوئے دیکھا۔ اللہ تھوڑی ہائے قبول کرے، ماں حسین تانوں کسے کمی نے دم ہوتا ہے نہ کرے۔ کتنا غیور ہے سید سجاد، صرف ایک روایت پڑھوں گا، کتنا غیور ہے سجاد۔ بستے زمانے میں گھر میں داخل ہوئے روایات بھی مسائل کی وہی پڑھتا ہوں جو کتابوں میں ملتی ہیں، من گھڑت روایت پڑھنے کا عادی نہیں ہوں۔ گھر میں داخل ہوئے، دیکھا اماں وضو کر رہی تھی، سجاد نے ہاتھ رکھا آنکھوں پر، اپنے حجرے کی طرف چلے گئے۔ بی بی نے سمجھا شاید سجاد مجھ سے ناراض ہے، کیونکہ پہلے سجاد جب بھی گھر میں آ کے داخل ہوتے تھے سلام کرتے تھے، آج سجاد نے سلام نہیں کیا، شاید سجاد ناراض ہے۔ شام ہوئی، مولا حسین گھر تشریف لائے، کل لگتا ہے مولا آج سجاد مجھ سے ناراض ہے، سجاد نے مجھے سلام نہیں کیا۔ رونے والوں حسین نے سجاد کو بلایا، کہا سجاد بیٹا اماں کو سلام نہیں کیا، اماں سے ناراض ہو؟ کہا نہیں بابا میں ناراض نہیں ہوں، لیکن بابا جب میں گھر میں داخل ہوا تھا نا اماں وضو کر رہی تھی، بابا آپ جانتے ہیں جب کوئی مستور وضو کرتی ہے تو مسح کرنے کے لیے سر سے چادر ہٹاتی ہے، جب اماں وضو کے بعد سر سے مسح کے لیے چادر ہٹاتی، بابا میری نظر اماں کے بالوں پر پڑ جاتی، میں مرنے سے پہلے مر جاتا اور میں دارین قربان کروں۔ سجاد آپ کی غیرت سے بستے زمانے میں اماں کے سر سے چادر ہٹے، آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ مولا شام غریباں زینب عالیہ جیسی ماں چلتے ہوئے خیموں سے کندھا ہلا ہلا کے کہہ رہی تھی سجاد آنکھیں کھول، تیرے بابا کا قاتل میری چادر
آیا ہے۔ اللہ مان اللہ توڑی ہائے قبول کرے، ماں حسین ندانو کے سے کمینے دا محتاج نہ کرے۔ شام غریباں جلتے ہوئے خیموں سے صرف ایک روایت حمید بن مسلم روایت کرتا ہے، جب خیام کو چاروں طرف سے آگ لگائی گئی نا، میں نے دیکھا ایک مستور ہے جو خیمے کی طرف جاتی ہے پھر باہر آتی ہے۔ میں نے آواز دے کے کہا خیمے کے اندر کون سی تیری قیمتی چیز ہے جو ان جلتے ہوئے خیموں میں بار بار اندر جا رہی ہو؟ حمید بن مسلم کہتا ہے تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا آخری جملہ ہے مصائب کا جو گھر سے رونے کی نیت پہ آیا بیٹھا ہے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا جلتے ہوئے خیموں سے وہ مستور اپنی پشت پر کسی بیمار کو اٹھا کر لاشوں کے درمیان سے اس نے چلنا شروع کیا اور آہستہ سے کہہ رہی تھی بھیا حسین 9 لاکھ حرامیوں میں اکبر اٹھانا آسان ہے، 9 لاکھ شرابیوں میں لاشوں کے ڈھیر پر سجاد اٹھانا بڑا مشکل ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب۔